السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک اور کارکن کتاب کا 26واں ایپیسوڈ، جس کا عنوان اجتماعی اوصاف، اخوت و محبت۔ ایسی جماعت کا اولین وصف یہ ہونا چاہیے کہ اس کے شرکاء آپس میں محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا معاملہ کریں۔ جس طرح ایک عمارت اسی وقت مستحکم ہوتی ہے جبکہ اس کی اینٹیں باہم مضبوطی کے ساتھ پیوستہ ہوں اور اینٹوں کو جوڑنے والی چیز سیمنٹ ہے، اسی طرح ایک جماعت بھی اس وقت بنیان مرصوص بنتی ہے جبکہ اس کے ارکان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، اور دلوں کو جوڑنے والی ہر چیز مخلصانہ محبت ہے، آپس کی خیرخواہی اور ہمدردی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا معاملہ ہے۔ نفرت کرنے والے دل کبھی نہیں مل سکتے۔ منافقانہ میل جول کوئی حقیقی اتحاد پیدا نہیں کر سکتا۔ خود غرضانہ اتحاد نفاق کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور محض ایک روکھا سوکھا کاروباری تعلق کسی رفاقت کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ کوئی دنیاوی فرد ایسے بے جوڑ عناصر کو جمع بھی کر دے تو وہ صرف بکھرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور پھر کچھ بنانے کے بجائے آپس ہی میں کٹ مرتے ہیں۔ ایک مضبوط جماعت صرف اسی وقت وجود میں آتی ہے جبکہ اپنے خیالات میں مخلص اور اپنے مقصد سے محبت رکھنے والے لوگ باہم مجتمع ہوں، اور پھر خیالات کا یہی اخلاص اور مقصد سے یہی محبت لے کر اندر آپس میں بھی اخلاص و محبت پیدا کرے۔ اس طرح کی جماعت حقیقت میں ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے جس کے اندر ڈالنے کے لیے شیطان کوئی شگاف نہیں پاتا، اور باہر سے مخالفتوں کے سیلاب اٹھا کر لاتا بھی ہے تو اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ باہمی مشاورت۔ دوسرا ضروری وصف یہ ہے کہ اس جماعت کو باہمی مشورے سے کام کرنا چاہیے اور آداب مشاورت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خودسر لوگوں کی جماعت جس میں ہر شخص اپنی منمانی کرے حقیقت میں کوئی جماعت نہیں ہوتی، بلکہ محض ایک منڈلی ہوتی ہے جس سے کوئی کام بھی بن نہیں آ سکتا، اور وہ جماعت بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی جس میں کوئی ایک شخص یا چند افراد اشخاص کا ایک ٹولہ مختار کل بن جائے، باقی سب لوگوں کا کام اس کے اشاروں پر چلنا ہو۔ صحیح کام صرف مشاورت ہی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح نہ صرف یہ بہت سے دماغ بحث و تمہیز سے ہر معاملے کے اچھے اور برے پہلوؤں کا جائزہ لے کر ایک بہتر نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، بلکہ اس سے دو فائدے اور بھی ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس کام میں پوری جماعت کا مشورہ بالواسطہ یا بلا واسطہ شامل ہو، اسے پوری جماعت اطمینان میں قلب کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرتی ہے، اور کسی کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم پر ایک چیز اوپر سے ٹھونس دی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس طریقے سے پوری جماعت کو معاملہ فہمی کی تربیت ملتی ہے۔ ہر فرد جماعت اور اس کے معاملات سے دلچسپی لیتا ہے اور اس کے فیصلوں میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مشاورت کے ساتھ آداب مشاورت کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ آداب مشاورت یہ ہے کہ ہر شخص ایمانداری کے ساتھ اپنی رائے پیش کرے اور کوئی بات دل میں چھپا کر نہ رکھے۔ بحث میں ضد، ہٹ درمی اور کسی قسم کے تعصب کا دخل نہ ہو، اور جب کثرت رائے سے ایک فیصلہ ہو جائے تو اختلاف رکھنے والے چاہے اپنی رائے نہ بدلیں مگر جماعتی فیصلے کو پوری خوشدلی کے ساتھ عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ تین باتیں اگر نہ ہوں تو مشاورت کے تمام فوائد ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ یہی چیز آخرکار جماعت میں پھوٹ ڈال دیتی ہے۔ نظم و ضبط۔ تیسرا اہم وصف ہے نظم و ضبط، باضابطگی، باقاعدگی، باہمی تعاون اور ٹیم کی طرح کام کرنا۔ ایک جماعت اپنی تمام خوبیوں کے باوجود صرف اس وجہ سے ناکام ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں اور منصوبوں کو عمل میں نہیں لا سکتی، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے ضبط و نظم کی کمی اور تعاون کے فقدان کا۔ تقریبی کام محض ہلڑ سے بھی انجام پا سکتے ہیں، مگر کوئی پائیدار تعمیری کام منظم صحیح کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ منظم صحیح نام ہے اس چیز کا کہ جو ضابطہ تجویز کیا گیا ہو پوری جماعت اس کی پابندی کرے۔ جماعت میں جس کو جس درجے میں بھی صاحب امر بنایا گیا ہو اس کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ جماعت کا ہر شخص فرض شناس ہو اور اپنے ذمے کا کام ٹھیک اس وقت پر مستعدی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرے۔ جن کارکنوں کو جو کام مل کر کرنا ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ پورا تعاون کریں، اور جماعت کی مشین اس قدر چست ہو کہ ایک فیصلہ ہوتے ہی اس کو عمل میں لانے کے لیے تمام پرزے حرکت میں آ جائیں۔ دنیا میں اگر کوئی کام بنا سکتی ہیں تو ایسی ہی جماعتیں بنا سکتی ہیں، ورنہ ان جماعتوں کا عدم اور وجود برابر ہوتا ہے، جنہوں نے پرزے تو فراہم کر لیے ہوں مگر ان کے جوڑنے اور کس کر مشین کی طرح باقاعدہ چلانے کا کوئی انتظام نہ کیا جائے۔ تنقید بغرض اصلاح۔ آخری اور انتہائی اہم وصف یہ ہے کہ جماعت میں تنقید بغرض اصلاح کی روح بھی موجود ہو اور اس کا سلیقہ بھی پایا جاتا ہو۔ اندھے مقلدوں اور سادہ لوح معتقدوں کا گروہ خواہ کیسے ہی صحیح مقام سے کام کا آغاز کرے اور کیسے صحیح مقاصد کو سامنے رکھ کر چلیں، بہرحال آخرکار بگڑتا چلا جاتا ہے، کیونکہ انسانی کام میں کمزوریوں کا رونما ہونا فطرتاً ناگزیر ہے، اور جہاں کمزوریوں پر نگاہ رکھنے والا کوئی نہ ہو، ان کی نشاندہی کرنا معیوب ہو، وہاں غفلت کی وجہ سے
یا مجبورانہ سکوت کے باعث ہر کمزوری سکون و اطمینان کا آشیانہ پاتی چلی جاتی ہے اور انڈے بچے دینے لگتی ہے۔ جماعت کی صحت اور تندرستی کے لیے روح تنقید کے فقدان سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان دہ نہیں، اور تنقیدی فکر کو دبانے سے بڑھ کر جماعت کے ساتھ کوئی اور بدخواہی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے خرابیاں بروقت سامنے آ جاتی ہیں اور ان کی اصلاح کی صحیح کی جا سکتی ہے، لیکن تنقید کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ وہ عیب چینی کی نیت سے نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ اصلاح کی نیت سے ہو۔ اور اس کے ساتھ دوسری اتنی ہی ضروری شرط یہ ہے کہ تنقید کرنے والوں کو تنقید کا سلیقہ آتا ہو۔ ایک نیک نیت ناقد بھی بے ڈھنگی، بے موقع اور بھونڈی تنقید سے جماعت کو وہی نقصان پہنچا سکتا ہے جو ایک عیب چین اور بدنیت مفسد کے ہاتھوں پہنچنا ممکن ہے۔ 26واں ایپیسوڈ مکمل ہوا۔